پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل کے پروگرام آپ نے سنا اور کچھ دوستوں نے ظاہر ہے اس پہ اپنے کامنٹس اور رائے کا بھی اظہار کیا۔ ایک آدھ دوست نے یہ بھی فرمایا کہ جلالی تھا تو میں نے کہا کہ یعنی یہ ایک بات شیئر کرنے کے لیے کہ کوئی گفتگو جلالی جمالی کے چکر میں ظاہر نہیں کی جاتی۔ دوسرا، ایک جچے تلے لفظوں میں بات کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ایک نیچرل اور اوریجنل قسم کی صلابت لہجے میں در آتی ہے، اس پہ انسان بے اختیار ہے، کیونکہ جس نوعیت کی بات ہوگی وہ لب و لہجہ اپنا ساتھ لے کے آتی ہے۔ جس طرح کے جب آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جس نوعیت کے جذبات ہوتے ہیں اس سے ملتا جلتا ڈکشن، وہ غزل آپ کی اور وہ نظم آپ کی، وہ خود آپ کے لاشعور سے کشید کر کے لے آتی ہیں۔ جب موت زندگی کی بات ہو رہی ہو، جب سروائیول اور انہائلیشن کے ایشوز زیر گفتگو ہوں گے، تو اس میں وہ اب میں آج آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک اسکرپٹ میں نے لکھا 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک ڈاکومنٹری میں پڑھا جانا تھا، تو ایک میٹنگ تھی، ظاہر ہے جو ان کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کو جماعتی پلیٹ فارم پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اس پہ صحیح طرح سے اس کو بہت طرح دیکھتے ہیں۔ تو خیر وہ اسکرپٹ سب کو پسند آیا، اس کے بعد اس کو پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ وائس اوورز کے لیے نوجوان بلائے ہوئے تھے، ان کے مختلف وائس اوورز انہوں نے دکھائے، سنوائے، ایک 2 4 لائنیں پڑھ کے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو لہجہ جو ہے یہ اس اسکرپٹ کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو کوئی اتنی بڑی وہ ہائی پروفائل میٹنگ نہیں تھی، چند دوست تھے جو ایک طرح سے انفارملی چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میڈیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی بات ہو وہی لہجہ تلاش کیا جاتا ہے، اور جس آہنگ اور نوعیت کی آگے گفتگو ہو اسی طرح کی آواز کو اس کے اوپر پیسٹ کیا جاتا ہے، اور انداز بہرحال کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی بات کو کرنے کے لیے۔ پھر اس کے کہاں کہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے یا سکتہ دینا ہے، وقفہ لینا ہے، سٹریس دینی ہے، الفاظ جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک سم پڑتا ہے، جیسے طبلے کا سم پڑتا ہے نا کچھ بیٹس کے بعد، اسی طرح آپ کی گفتگو میں بعض لفظوں کے اوپر جا کے سم پڑتا ہے، تو وہ اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ خیر یہ ایک طرح سے ٹیکنیکل باتیں تھیں اور ان کے لیے تھوڑا مختلف لگیں، تو مجھے رہا نہ گیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کرتے کیا ہیں۔ ایک خاص انداز سے آپ لوگوں نے اردو تحریر کو پڑھنے اور سننے کا پچھلے 5 دہائیوں سے 7 دہائیوں سے ایک چلن ہمارے ہاں عام ہے، اور اس میں ہم مختلف تحریریں جو ہیں ان کا درس دیتے ہیں یا ان کو مختلف جگہوں پہ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس کا ایک ٹکسالی کا لہجہ بھی بن چکا ہے۔ تو اب آپ دیگر تحریریں جب لے کے آئیں گے، مطلب مشتاق یوسفی صاحب کی تحریر پڑھنی ہے تو وہ اس لہجے میں نہیں، اس انداز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے مختار مسعود کے کسی مضمون کا ٹکڑا انتخاب کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا۔ انتظار حسین یا منشا یاد کے افسانے سے کوئی چیز ڈرائیو کی ہے، وہ اس طرح نہیں پڑھی جائے گی۔ سو مچ سو کہ اردو کے کلاسکس میں پطرس بخاری کا بڑا نام ہے، اور ان کا وہ مشہور مضمون جو انہوں نے کتے پہ لکھا ہے وہ تو اب کلاسیکل لٹریچر کا حصہ ہے۔ تو میں نے ان کی اس سیٹنگ میں کہا کہ میں نے کہا اب فرض کر لیں کہ اب آپ کے کسی ینگسٹر کو ابھی یہی مضمون دے دیا جائے جس کو اردو بہرحال پڑھنی آتی ہے، تو وہ اس کو کیسے پڑھے گا؟ تو وہ میں نے ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کی ابتدائی لائنیں جو میرے حافظے میں تھی، میں نے کہا یہ آپ کا نوجوان جو ہے جس کو آپ نے وائس اوور دینا ہے، وہ اب اس کو اس طرح پڑھے گا کہ ہم نے بہت غور کیا کہ آخر کتے کی تخلیق کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہم آخر پر اسی نتیجے پہ پہنچے۔ تو یہ میں نے کہا یہ جو جس طرح سے ہے یہ آپ نے درس سے سنی ہوئی ہے بات،
آپ ہر تحریر اور ہر طرح کی گفتگو کے لیے اس کا لب و لہجہ ساتھ لے کے آنے کی کوشش کریں، اور اس کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے، اس کے بغیر دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کا حق ادا نہیں کر پاتا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ حق ادا ہو جائے گا؟ لہٰذا اس کو اس یکسانیت سے باہر نکل کے جیسی چیز ہے ویسی بات ہوگی. ایگزیکٹلی وہی بات تھی کہ کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں آپ کی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کا ایشو زیر گفتگو ہے. تو وہ اس لہجے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ دیکھیں ہم تو صبر کریں گے، لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کا رحم، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے. تو وہ آپ کے لہجے سے بھی اسی طرح چھن کے آنی چاہیے. آف کورس اس میں کسی ذاتی تکبر کا، کسی ذاتی بڑے پن کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ موت زندگی کے لمحے میں جب ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. اس کے بعد میں وہ جو کل عرض کیا تھا کہ میں نے کل والی گفتگو بھی جو تھی وہ کسی جذباتی پن کی وجہ سے یا کسی ایک یا دو یا چار واقعات سے فلیئر اپ ہو کے نہیں کی تھی. در حقیقت اس کے پیچھے ایک ریشنیل موجود ہے اور تھا. وہ ریشنیل کیا ہے کہ ہم نے اپنی ابتدائی ہسٹری میں پڑھا کہ منشی اروڑے خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سکہ یا ایک روپیہ یا اس طرح کر کے کوئی اشرف جو بھی اس وقت تھا وہ چندے کے طور پر جمع کر کے لاتے تھے. بڑی کمزور سی معیشت میں ہم نے یہ تک بھی اپنی معیشت اپنی معاشی تاریخ جو ہے جماعت احمدیہ کی، اس میں یہ دیکھا کہ مرغی اور اس کے انڈے اور اس طرح کی قربانی کرنے والے بھی موجود تھے، اور ان کا بانی جماعت احمدیہ نے ذکر فرمایا ہے خود، اور بڑے ٹرائیبیوٹ کے ساتھ، کہ مطلب اس کا مفہوم یہ بنتا ہے بات کا کہ ایک بندے کے پاس لاکھ روپیہ ہے اور وہ اس میں سے 20,000 خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے 5واں حصہ. دوسرے آدمی کی کل معیشت 100 روپیہ ہے، وہ اس میں سے اگر 50 بھی کرتا ہے یا 30 بھی کرتا ہے تو اس کے 30 یا 50 جو ہیں وہ اس کی ٹوٹل معیشت کا 50% ہے، اس کی کل اثاثے کا 50% ہے. تو اس کی حیثیت اس 20% یا 10% والے سے، چاہے اس کی اماؤنٹ زیادہ بھی ہو لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اس سے آگے نکل جاتا ہے. اس کمزور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی شمار قطار میں نہ ہونے والی معیشت میں قربانیوں کی تاریخ شروع ہوئی ہماری. وہ دہائی در دہائی سفر کرتی ہوئی یہاں تک آئی آج تک. یہ جو جماعت احمدیہ پہ حملہ کرنے، اس کو ملیامیٹ کرنے اور پھر اس کے کمپلیسنٹ بنتے ہیں اور ساتھ دیتی ہے ریاست اور حکومت، یہ ان ساروں کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ کیا آپ کو جماعت احمدیہ کی مالی اور معاشی تاریخ میں وہ جو کمزور ترین ابتدائی قربانی کرنے والوں نے جو بنیادیں بھری تھیں، ان بنیادوں کے اوپر سال در سال پچھلے 130 سال سے عمارت کو بلند کرتے ہوئے وہ افراد ہر نسل کے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ آف کورس آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اس بنیاد کو مٹنے دینا، اس کو اکھیڑنے دینے کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو چوڑی کیا، اس کو افقی طور پر بھی اور عمودی طور پر بھی بڑھاتے چلے گئے. بیس بھی اس کی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی گئی اور وہ آگے آسمان کی طرف بھی بڑی تیزی سے ہر سال اٹھتی چلی گئی. کیونکہ جو اگر بعد میں وہ نسل جو اس کو اون نہ کر سکے، بعد میں وہ اگلی جنریشنز جو اسی سٹیکس کو اسی اپنائیت کے ساتھ اتنی ہی کنسرن اور اونرشپ کے ساتھ آگے نہ لے جا سکیں تو پچھلوں کی قربانی ضائع. اسی طرح سے جو ابتدائی طور پر جگہ جگہ جنہوں نے جان کی قربانی دی، جنہوں نے مال کی قربانی دی، جنہوں نے عزت کی قربانی دی، جنہوں نے وقت کی قربانی دی، خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے دی، لیکن خدا تعالیٰ کے توکل کے نتیجے میں ان کو پتہ تھا کہ آئندہ زمانوں میں اگر یہ خدا نے قبول کر لی قربانی تو اس کا پہرا دینے والے جو ہیں
وہ ضرور نظر آئیں گے. اب اس پہ ایک جماعت احمدیہ کی اس تاریخ میں جس وقت ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اس دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جو مبلغ گئے ہوئے تھے ہندوستان سے باہر، تو وہ ان کا ایک خط وہاں یا پیغام پڑھ کے سنایا گیا قادیان کے مسجد میں، اور بیفور پارٹیشن. انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے میں بیمار ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور دوائیاں شوائیں لینے کے باوجود افاقہ نہیں ہے، بخار، ہو سکتا ہے یہ مرض الموت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے، اور ابھی تک یہاں میری تبلیغ اور پیغام پہنچانے کے نتیجے میں ابھی کوئی احمدی تو نہیں ہوئے، اور اگر میری وفات ہو جاتی ہے تو جو قادیان میں ینگسٹرز اس وقت میرا پیغام سن رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تصور میں لائیں کہ اس طرف مشرق کی طرف یا جو بھی اس ملک کا نام لے کے فرمایا کہ دور دراز علاقے میں سمندر سے پرلی طرف ایک جگہ ہے جہاں پر 2 گز زمین جماعت احمدیہ کی ملکیت ہے، جس میں میں نے دفن ہو کے اس پہ قبضہ کیا ہے. آپ نے اس کو جا کے تلاش کرنا ہے اور اس کو آباد کرنا ہے اور اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے. خیر اب وہاں نیروبی دارالسلام میں اور ماریشس میں اور اللہ کے فضل سے اور دنیا کی جگہ جگہ جس طرح جماعتیں قائم ہیں، جس طرح ایک سسٹم چل رہا ہے، اور کسی نے بھی اس 2 گز وہ واقعہ نہ ہوا، وہ انہیں اللہ نے زندگی دی، اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ جماعت قائم کر لی، لیکن جو پیغام دیا گیا تھا، جو اپنے دفن ہوئے ہوئے جگہ جو ہے اس کا قبضہ لینے پہ وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں اپنے خیال میں، تو وہ جو زر خرید جگہیں ہیں، جو اپنی قربانیوں سے بنائی ہوئی عمارتیں ہیں، جو اپنی درجہ بدرجہ قربانیوں اور مستقبل میں دور تک دیکھتے ہوئے اپنی نسلوں کے لیے ہم ایک سسٹم تیار کیا ہے، وہ سسٹم آپ کے 1-2 پرچے دینے سے ہم آپ کے اس کے سٹیکس ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ بات پریکٹیکلی آپ اس کو غور سے دیکھ لیا کریں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. کوئی قانون جو قابل عمل نہ ہو وہ قانون کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. بد نیتی اور کج خلقی اور بد نظمی کا نام اگر قانون رکھ کے اس کے نفاذ پہ آپ اتر بھی آئیں تو کاٹ کی ہنڈیا کہاں تک چولہے پہ جب چڑھے گی تو وہ جل کے سارا کچھ اس میں سے نکلنا ہے، کچھ بھی نہیں بچنا اس کا. اسی طرح سے جو ہمارا انتظامی سٹرکچر ہے، اس کو کاتا اور لے دوڑی کے تحت یہ انتظامی سٹرکچر قائم نہیں ہوا. یہ تحریک جدید جس پہ آپ نے 2-3 سال پہلے شب خون مارا تھا اور وہاں بندے جا کے پکڑ لی اور لائسنسی اسلحہ جو ہے وہ ضبط کیا اور وہاں پہ اپنی طرف سے 8 سڈیاں دا سواگا جوڑنے کی کوشش کی تھی، وہ تحریک جدید ایک کمرے کا دفتر ہوا کرتا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا، جب تحریک جدید شروع ہوئی تھی. اب تحریک جدید پاکستان کے باہر جتنے ممالک ہیں ان ساروں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ. اور یہ باتیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ریاست اور حکومت کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کا حال یہ ہے کہ جس وقت پارٹیشن ہوئی اس وقت کے خلیفہ جو خلیفۃ المسیح ثانی تھے، دوسرے امام جماعت احمدیہ، انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ قادیان کے اپنی جو مقدس مقامات ہیں، مرکزی حیثیت ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صدر انجمن احمدیہ بھارت کے تمام ممبران اور ناظران 1 دن اور 1 منٹ کے لیے بھی یہ ملک نہیں چھوڑیں گے، اور اس قادیان کے ان املاک اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اس وقت 313 لوگوں نے نام ان کی حضور کی تحریک پہ نام پیش کیے تھے، اور جس میں انہوں نے تحریک کرتے ہوئے کہا کہ پہلا نام میں اپنے بیٹے کا پیش کرتا ہوں، اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب تاوفات ادھر ہی رہے. پھر یہ نہیں ہوتا، پہاڑ انہیں کوڑے ہوندے گدڑاں بڑی پہلا چٹ جانے سن. اور جس وقت وہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان میں آتی ہے تو آپ کے ملک میں کوئی ابھی غیر سرکاری تنظیم رجسٹر نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلے جماعت احمدیہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان رجسٹر ہوئی تھی.
اور صدر انجمن احمدیہ پاکستان نہ صرف رجسٹرڈ ہوئی بلکہ اس نے اپنے مالی اور اپنے دیگر تمام معاملات کی تھارو آڈیٹنگ کا سسٹم حکومت وقت کو اسی زمانے سے خود پیش کیا، اور والنٹیرلی، ابھی حکومت پاکستان کے پاس تو اس وقت آڈٹ والا سٹاف ہی نہیں تھا، وہ از خود پیش کیا اور آج تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس طرح جنہوں نے ویجیلنٹ رہ کے اپنے سسٹم کو نافذ کیا ہے، بنایا ہے، ان کی نظر اپنے بچوں پر بھی ہے، ان کی نظر اپنے خاندانوں پر بھی ہے، ان کی نظر اپنے اموال پر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ میں وہ کیا کوٹ کروں کہ شعیب سڈل نے اور جو انہوں نے مختلف جب پیچھے حملے ہوئے تھے لوگوں کے اوپر تو اس میں کچھ مارے گئے تھے لوگ، تو گھر پہ مطلب بغیر وارنٹ کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون تو یہ ہے کہ آپ کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا آپ کو اپنی حد میں پورا اختیار ہے، اور اس وقت یہ پوچھنا اپنی ذات میں ایک نان سینسیکل ایکٹیویٹی ہے کہ جناب ہون اسی کی کریے۔ جب لا انفورسمنٹ کے اداروں کو یا پھلانگ کر یا ان کی ملی بھگت سے آپ کی چادر چار دیواری کا تقدس پائمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ یہ انسان کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں ہم اپنے انسانی اور وہ انسانی حقوق تو آج دیے جا رہے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ہوا تھا کہ جو اپنے اہل و عیال، اپنے اموال اور اپنی چار دیواری اور جان اور مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور شہادت کی تاریخ پہ تو میں نے آپ کو کل نام گنوائے تھے کہ 350-400 سے زیادہ انفرادی، انڈیویجول اور اجتماعی وقتاً فوقتاً اگر آپ دیکھیں تو وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو ان شہادتوں کے خوف سے، جان کے خوف سے، اگر انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لینا ہوتا، بہت پہلے بدل دیا ہوتا۔ اب اس کی سینس کوئی نہیں بنتی کہ 130-32 سال میں دنیا کے مختلف ممالک میں اتنے افراد کی جانی قربانی دینے کے بعد، اتنے افراد کی عزت نفس کی تذلیل کی قربانی دینے کے بعد، اتنے افراد کی مسلسل مالی قربانیوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ آپ کے 4 پرچوں سے اور آپ کے اس طرح رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح اپنی ریٹ نافذ کرنے کے، ریٹ تو اگر کیا ہے وہ تو نان سینس ہے، گھٹیا پن ہے ایک ریاستی اور حکومتی۔ وہ منارے جی توڑ، اگر وہ قانونی طور پر آپ ایک قانون نافذ کرنے آئے تھے تو پڑا رہتا وہاں ملبہ، آپ نے قانون کا نفاذ کیا تھا، موت کیا پڑتی تھی اس کو اٹھا کے ٹرکوں میں لوڈ کر کے اس کا کھرا ختم کرنے کی۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ آپ بالکل لمبے لیٹ رہے ہیں ایکسٹریمسٹ اس کے سامنے، اور آپ یہ مس کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کی کرنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری تاریخ میں یہی ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تاریخ صبر کی اور تحمل کی اور بردباری کی تاریخ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا وہ سارا صبر اور ساری بردباری کسی بزدلی اور کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ سارے کا سارا آپ کے گریٹر ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ لوگوں کے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، جان دیو کے سینس میں، اچھا جیڑا وقت گزر جائے۔ لیکن اب وہ جیڑا وقت گزرتے گزرتے اگر آپ نے ہمارے نام بدلنے ہیں، آپ نے ہمارے شکلیں بدلنی ہوں، آپ نے ہمیں کپڑے پہنانے ہوں، آپ نے ہمارے متھے پہ یہودیوں والے ستارے لگانے ہوں، وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پھر آپ کو الگ سے تاریخ سٹڈی کرنی پڑے گی۔ ان کے ساتھ جہاں جرمنی میں جو سلوک ہوا تھا، ان کا اس کی جڑیں کاٹنے میں کتنا رول تھا، اور ہمارا پاکستان کی جڑ بوٹا لگانے میں اور اس کو پانی دینے میں اپنی خون سے اور پسینے سے اور اپنی قابلیتوں سے، اپنی تمام صلاحیتوں کو پاکستان بنانے میں ہمارا کتنا رول ہے۔ یہ ڈایامیٹریکلی ڈیفرنٹ کیس سیناریوز ہیں۔ ان سیناریوز کے ہوتے ہوئے
صرف یہ بتائیں کہ آپ کو کیا غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے کیا مطلب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لوگ چھوڑ جائیں گے، وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے، وہ سرنڈر کر دیں گے. عقیدے پہ آپ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، عقیدے پہ آپ کو یہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ احمدیوں کا ایمان ہے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بانی جماعت احمدیہ کو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے نتیجے میں اس زمانے میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتے ہیں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس، 5ویں خلیفہ، اسی مسیح موعود کے خلافت علی منہاج نبوت کی بنیاد پر تسلسل کے ساتھ یہ 5ویں خلافت ہے، اس کے بیعت کنندگان ہیں، جان دے دیں گے، اپنی بیعت کے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لوگ. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی پرسنل جو ہے انسان بندے اور خدا کے درمیان، آپ ہوتے کون ہیں کود کے آنے والے؟ آج یہ گفتگو تو میں نے آپ سے کی ہے، یہ اس لیے ایسے نہیں کی ہے. وہاں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا آج کا ٹویٹ یہ تھا، آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ جو حرکت کی ہے گجرانوالہ میں مینارے توڑ کے اور اس طرح رات کے اندھیرے میں سڑکیں بند کر کے پولیس نے، یہ جسٹس تصدق حسین گیلانی کے دیے گئے فیصلہ کے بھی مخالف ہے اور انسانی حقوق کی بھی پرلے درجے کی وائولیشن ہے. اور انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اس کی JIT اور اس کی تحقیق کروا کے اس کے بعد ریڈریسل کا بھی حکم دیا جائے. بات یہ ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریاست ایک پورے کے پورے طبقے کی، جس طبقے کے اوپر آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلنے یا آپ کے اوپر وزیر آباد کے کھیتوں میں مار مار کے پھینکنے جیسا وردیوں والے اہلکاروں کو ساری پاکستان کی تاریخ میں کوئی الزام نہیں ہے، اور جن کی ذرا سی بھی آپ مان لی بکواس تو کرنی آسان ہے نا کہ ان کو فلانے پیسے دیتے ہیں اور ان کو فلاں ملک جو ہے اس کی ایڈ ملتی ہے، یہ جھوٹ اور مغلظات اور گند بکنا اور بکواس کرنا بہت آسان ہے. لیکن جو آپ کا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا رفع کا ریکارڈ، 1 روپے کی بھی بدعنوانی اور کہیں سے بھی آپ کسی اور جگہ سے فنڈنگ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. اور آپ کے اپنے، وہ تو اب آپ کے سابق وزیر اعظم کا کیس لٹکا ہوا ہے فارن فنڈنگ کا. یہ ہوتی ہے فارن فنڈنگ جس کو ہر لیول پہ آپ پروو کرتے ہیں، ہمارے اوپر صرف آپ دانت تیز کرتے ہیں. جب ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات کوئی نہیں ہیں، جب اس طرح کے ثبوت کوئی نہیں ہے، جب ہماری یہ حرکتیں نہیں ہیں، جب ہم اپنے میناروں کے سامنے سٹیل کی شیٹس لگا لیتے ہیں کہ چلو تسی ویکھ کے تے انسانی درندگی، انسان تو اتر کے درندیاں دے لیول تے نہ اترو اور وقت ٹل جائے کسی نہ کسی طرح سے، اس کے بعد آخری منزل تو آپ کی یہ ہے کہ ہم مسیح موعود کا انکار کر دیں، جن کو ہم مان کے ہم نے پچھلے 130 سال زندگی گزاری ہے، ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چھوڑ کے آپ کے ملوانے کا فتویٰ اپنے اوپر قبول کر دیں. ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا تھا ان کو چھوڑ کے تو آ جائیں، ہم چھاتیوں پہ سے لگا لیں گے. انہوں نے کہا ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں ان چھاتیوں پر، جو ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنے کے بعد آئے گا. ان چھاتیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی گفتگو ہے یا کل کی گفتگو ہے یا ابھی آئندہ ہوگی، یہ کسی جلالی جمالی پن کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ ان واہیاتیوں اور ان بکواس رویوں کی بنیاد اور ایسی انتہائی پرلے درجے کی گھٹیا لا قانونیت اور آئین کے منہ پہ تھپڑ مارنے والی جیسی حرکتوں سے ہم نے اپنا عقیدہ کو نہیں چھوڑنا. اور آج یہ فیصلہ نہیں ہوا، 130 سال سے ہمارا اس پہ تعامل ہے. ہماری پرامن رہنے کی جتنی تاریخ لمبی ہے 130-32 سال کی، اتنی ہی ہماری استقامت کی تاریخ ہے اور اتنی ہی ہماری قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ چیز سامنے رکھیں. اور ملک کو ملک کے طور پر چلانا پڑے گا آپ کو، ملک کو دھڑے کے طور پر آپ نہیں چلا سکتے. آپ ملک کو دھڑے کے طور پر چلانے پہ اتریں گے
اور آپ ملک سے ہمارے سروائیول اور زندہ رہنے کے حقوق پریکٹیکلی ختم کریں گے تو اس کے بعد جو انسانی فطرت کا رد عمل اور رویہ ہے وہ ہم انسان ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں، اور ہمیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے افضل الرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ نوید دی ہے کہ جو اپنے جان مال اور اموال اور اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ مرنا اونج بھی ہے، مرنا شہادت سے بھی ہے۔ باقی یہ کہ انہوں پکڑ لو، اس پہ پرچہ دے دو، اس کو پرچہ دے دو، خدا کے بندو وہ ایک سسٹم کے تحت ہیں، ان کی نامینیشن ہے، ان کی اپروول ہے، وہ آپ 4 یا 10 پکڑ لیں گے تو اپروول پہ پچھلے سیکنڈ ان کمانڈ آگے آ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو ہر ذمہ دار جو ہے وہ خلیفہ وقت کا بنیادی طور پر سلطان نصیر ہوتا ہے۔ وہ ایک کو اگر مار کے ہٹائیں گے یا گرفتار کر کے ہٹائیں گے تو 10 پیچھے سے اور تیار ہیں۔ باقی دیکھ لیں، کیونکہ ملک کی صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی، سیاست اور آئین اور قانون دنیا کے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اگر آپ اتنے ہی کھرے اور سچے ہیں اپنے ان دعووں میں تو وہ ختم نبوت اور وہ وفات اور حیات مسیح کا ایشو جس کی بنیاد پر یہ سارا قضیہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ آپ نے اسمبلی کے 53 گھنٹوں کی بحث میں تو آپ کو موقع نہیں مل سکا کہ آپ ایک دفعہ بھی اس پہ بات کرتے، تو اب آپ کے جو ٹٹ پونجیے اینکرز جو ہیں وہ مجمع لگا کے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھے ہیں، وہ آج بات کر کے دیکھ لیں، اس کے اوپر آج کھول لیں اس کو کہ یہ ختم نبوت کے تاریخی طور پر کیا حیثیت ہے۔ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آیت خاتم النبیین والا الگ چیز ہے، اور آپ کی مودودیت اور آپ کی احراریوں اور تحریک ختم نبوت کے ملوانوں کے ذریعے جو ختم نبوت آج پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف کے اندر مذکورہ مقام خاتمیت محمدی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا آپشن، ٹائم فریم اس کا کب کا گزر چکا ہے، آپ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیں یا آسمان پہ دکھا دیں تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ احمدیوں کے ساتھ احمدیت کی جڑ کاٹی جاتی ہے، ساری یہ مینارے کیا ساری احمدیت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ جب آپ کے پلے استدلال کی سطح پہ کوئی نہیں ہے تو لتر اور بندوق کا پتہ نہیں آپ کب تک آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس میں آپ جب پرائیویسی اور انسان کے ذاتی انسانی سروائیول کے حقوق پہ اتریں گے تو پھر اس کے بعد معاشرے کو آگ میں جھونکنے والے آپ ہوں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔